حضرات علماء کرام، حاضرین نظم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ایمان، عمل صالح، صدیقین، صالحین اور ان کی صحبت اور اس کی تاثیر سے متعلق بیانات علماء کرام سے سماعت فرمائے۔ وقت بہت کم ہے، میں نے اسی لیے آج صرف اور صرف خطبے کے بعد درود ہی پڑھا، کوئی آیت کریمہ کو سرنامۂ سخن یا عنوان نہیں بنایا ہے۔ وہ ابھی گانے گرامی اتنی سی بات رد کر دوں، چلتے چلتے مجھے بتایا گیا کہ مجھے تصوف کے متعلق کچھ بیان کرنا ہے۔ تصوف کی اسلام میں تصوف، اسلام میں تصوف، اور میں کہتا ہوں اسلام ہی تصوف۔ اسلام میں تصوف کیا؟ اسلام ہی تصوف ہے۔ اسلام تصوف ہے، تصوف اسلام ہے۔ اور اگر آپ اس کا کچھ فرق جاننا چاہتے ہیں، ان کی باریکیوں سے اور لطافتوں سے واقف ہونا چاہتے ہیں، تو اب میں کچھ عرض نہیں کر رہا ہوں، حدیث جبرائیل پیش کرتا ہوں، اور وہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے نا۔ آتا ہے بخاری، ان کو بخاری نہیں ہے۔ ابھی آپ نے مولانا عبدالحافظ قادری رضوی صاحب سے بخاری شریف کی حدیث بھی سنی، حضرت مفتی اسحاق صاحب سے بھی سنی، اور اب یہ سنیے جو حدیث جبرائیل، اس کا نام ہی کیا ہے؟ حدیث جبرائیل۔ اللہ، عجیب و غریب بات۔ اور راوی کون ہے؟ ٹرانسمیٹر کون؟ حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ مسجد ہے حضرت شیخ ابو بکر صدیق حدیث کی روایت کر رہے ہیں حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم۔ سبحان اللہ۔ تو عزیزان گرامی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخصوصاً اور نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص تشریف لائے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انداز یہ کہ کپڑے بہت صاف، بہت شفاف، جیسے دھلے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اور چہرہ بڑا نورانی، اور بہت تازہ دم لگ رہے۔ سبحان اللہ۔ ہم لوگ حیرت، we were surprising, we were astonishing، ہم تعجب میں تھے، حیرت میں تھے کہ یہ شخص مدینہ شریف کا ہے، قریب کا ہے، اور اگر قریب کا ہوتا تو ہم لوگ پہچانتے، ہم لوگ جانتے، ہم ریکگنائز کرتے، مگر ہم میں سے کوئی اسے نہیں پہچانا۔ لیکن لباس سے، انداز سے زلفیں سنوری ہوئی، چہرہ کھلا ہوا، نورانی، تو عجیب و غریب بات۔ کوئی دور کا مسافر ہوتا تو پراگندہ حال ہوتا، بکھرے ہوئے بال ہوتے، شکستہ حال ہوتا، جی کپڑے میں بھی یہ صفائی نہ ہوتی، تو سب بہت تعجب میں، نہ یہ یہاں کا معلوم ہوتا، نہ کہیں دور سے آنے والا معلوم ہوتا، نہ یہ مقامی معلوم
مسافر معلوم ہوتا، ایسی وہ غریب بات ہے حیرت۔ اور جب حیرت کا ماحول بن جائے تو ذہن جو ہے کنسنٹریٹ ہو جائے اور سب کنسنٹریٹ ہو گئے۔ شاید اس لیے یہ حال میں آیا، اس انداز میں آنے والا آیا تھا کہ سب کی توجہ اس کی طرف ہو جائے، سب اس کی طرف اٹینٹیو ہو جائے، سب اس کی طرف توجہ کر لیں۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ آئے اور آنے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور قریب بیٹھ گئے، اتنے قریب بیٹھ گئے، اتنے قریب بیٹھ گئے کہ حضور کے گھٹنے سے گھٹنا ملا دیا اور تعجب کہ ہم میں سے کوئی جانتا نہیں یہ کیسا مسافر ہے اور جو حضور سے اتنی قربت رکھتا ہے کہ گھٹنے سے گھٹنا ملا کے بیٹھ گیا ہے۔ اور تعجب کی بات، اب سب کی توجہ کنسنٹریٹ ہو گئی، ماحول بن گیا، فضا بن گئی ہے۔ آنے والا کہتا ہے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم آپ سے کچھ سوال کرنے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہیے۔ تو آپ نے عرض کیا حضور یہ بتائیے مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ دیکھیے ساری باتیں شروع سے اب تک سن رہے ہیں، سب میں نچوڑ جس کسی میں جو پیش کر رہا ہوں مل ایمان، حضور ایمان کیا ہے؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوچھنے والے سنو تو سب سنو، ایمان یہ ہے کہ ان تؤمنوا باللہ ورسولہ وملائکتہ وکتبہ والیوم الآخر۔ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ اور بعد پہ ایمان لاؤ، میں سب تو ایمان کی پوری تفصیل آ گئی، پوری ڈیٹیل ایمان کی آ گئی۔ اچھا تھا جب سنا اس شخص نے تو عرض کرتا ہے صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا۔ اب اور تعجب لوگوں کو اور سرفرائی پوچھ بھی رہا ہے، تصدیق بھی کر رہا ہے، سوال بھی کر رہا ہے، معلومات بھی حاصل کر رہا ہے، سوال بھی کر رہا ہے، پوچھ بھی رہا ہے اور تصدیق بھی کر صدقت یا رسول اللہ، یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد پھر عرض کیا اے اللہ کے حبیب محمد اسلام، اور اسلام کیا ہے؟ دیکھیے ایمان اور اسلام کا فرق بھی ظاہر ہوتا ہے، اور اسلام کیا ہے؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کی تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی ورشیپیبل نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول۔ پھر اس نے عرض کیا صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ ارشاد فرمایا۔ ایمان کا سوال ہوا، حضور نے جواب دیا، اسلام کے بارے میں سوال کیا، حضور نے جواب دیا، تو پتہ چل گیا کہ ایمان اور اسلام میں جو لطیف فرق ہے وہ یہ ہے کہ ایمان تو عقیدہ ہے، ایمان عقیدہ ہے اور عقیدہ اور عمل دونوں کا مجموعہ اسلام۔